پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوم کو پیدا فرمایا، سو ہم نے ان میں بھی انہی میں سے رسول بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ اور ان کی قوم کے بھی وہی سردار اور وڈیرے بول اٹھے جو کفر کر رہے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے کہ ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں مال و دولت کی کثرت کے باعث آسودگی بھی دے رکھی تھی۔ لوگوں سے کہنے لگے کہ یہ شخص تو محض تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے، وہی چیزیں کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی کچھ پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کر لی تو پھر تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگے۔ کیا یہ شخص تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تم مٹی اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم دوبارہ زندہ ہو کر نکالے جاؤ گے؟ بعید از قیاس، بعید از وقوع ہے۔ اور وہ باتیں جن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آخرت کی زندگی کچھ نہیں، ہماری زندگانی تو یہی دنیا ہے، ہم یہی مرتے اور جیتے ہیں اور بس ختم، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو محض ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان لگایا ہے اور ہم بالکل اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پیغمبر نے عرض کیا ہے میرے رب میری مدد فرما اس صورتحال میں کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ ارشاد ہوا تھوڑی ہی دیر میں وہ پشیماں ہو کر رہ جائیں گے۔ بس سچے وعدے کے مطابق انہیں خوفناک آواز نے آ پکڑا، سو ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا دیا۔ بس ظالم قوم کے لیے ہماری رحمت سے دوری و محرومی ہے۔ پھر ہم نے ان کے بعد یکے بعد دیگرے دوسری امتوں کو پیدا فرمایا۔ کوئی بھی امت اپنے وقت مقرر سے آگے نہیں، نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ وہ لوگ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ پھر ہم نے ان پر پے در پے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آتا تو وہ اسے جھٹلا دیتے، تو ہم بھی ان میں سے بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک در ہلاک کرتے چلے گئے، اور ہم نے انہیں داستانے بنا ڈالا، پس ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیل دے کر بھیجا۔ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف تو انہوں نے بھی تکبر اور رعونت سے کام لیا، اور وہ بھی بڑے ظالم و سرکش لوگ تھے۔ سو انہوں نے بھی یہی کہا کہ کیا ہم اپنے جیسے دو بشروں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان کی قوم کے لوگ ہماری پرستش کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے بھی ان دونوں کو جھٹلا دیا، سو وہ بھی ہلاک کیے گئے لوگوں میں سے ہو گئے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تاکہ وہ لوگ ہدایت پا جائیں، اور ہم نے ابن مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو اپنی زبردست نشانی بنایا، اور ہم نے ان دونوں کو ایک ایسی بلند زمین میں سکونت بخشی جو بآسائش و آرام رہنے کے قابل بھی تھی، اور وہاں آنکھوں کے نظارے کے لیے بہتے پانی یعنی نہریں، آبشاریں اور چشمے بھی تھے۔ اے رسل عظام، تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھایا کرو جیسا کہ تمہارا معمول ہے، اور نیک عمل کرتے رہو، بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو میں اس سے خوب واقف ہوں۔ اور بے شک یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، سو مجھ سے ڈرا کرو۔ بس انہوں نے اپنے دین کے امر کو آپس میں اختلاف کر کے فرقہ فرقہ کر ڈالا، ہر فرقہ والے اسی قدر دین کے حصے سے جو ان کے پاس ہے خوش ہیں۔ بس آپ ان کو ایک عرصہ تک ان کے نشہ جہالت و ضلالت میں چھوڑیے رکھیے۔ کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے کہ ہم جو دنیا میں مال و اولاد کے ذریعے ان کی مدد کر رہے ہیں تو ہم ان کے لیے بلائیوں کی فراہمی میں جلدی کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں، بلکہ انہیں شعور ہی نہیں۔ بے شک جو لوگ اپنے رب کی خشیت سے مضطرب اور لرزہ رہتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں اتنا کچھ دیتے ہیں جتنا وہ دے سکتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کے دل خائف رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، کہیں یہ نہ مقبول نہ ہو جائے۔ یہی لوگ بلائیوں کے سمٹنے میں جلدی کر رہے ہیں، اور وہیں اس میں سے آگے نکل جانے والے ہیں۔ اور ہم کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی استطاعت کے مطابق، اور ہمارے پاس نوشتہ اعمال موجود ہے، جو سچ سچ کہہ دے گا ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
بلکہ ان کے دل اس قرآن کے پیغام سے غفلت میں پڑے ہیں، اور اس کے سوا بھی ان کے کئی اور برے اعمال ہیں جن پر وہ عمل پیرا ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان کے امیر اور آسودہ حال لوگوں کو عذاب کی گرفت میں لیں گے تو اس وقت وہ چیخ اٹھیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم آج مت چیخو، بے شک ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، بے شک میری آیتیں تم پر پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو تم ایڑیوں کے بل الٹے پلٹ جایا کرتے تھے، اس سے غرور و تکبر کرتے ہوئے رات کے اندھیرے میں بیہودہ گوئی کرتے تھے۔ سو کیا انہوں نے اس فرمان الہی میں غور و خوض نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا سو اس لیے وہ اس کے منکر ہو گئے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنون لاحق ہو گیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر تشریف لائے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے، اور اگر حق تعالیٰ ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو سارے آسمان اور زمین اور جو مخلوقات و موجودات ان میں ہیں سب تباہ و برباد ہو جاتے، بلکہ ان کے پاس وہ قرآن لائے ہیں جس میں ان کی عزت و شرف اور ناموری کا راز ہے، سو وہ اپنی عزت ہی سے منہ پھیر رہے ہیں۔ کیا آپ ان سے تبلیغ رسالت پر کچھ اجرت مانگتے ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے، آپ کے تو رب کا اجر بھی بہت بہتر ہے، اور وہ سب سے بہتر روزی رساں ہے، اور بے شک آپ تو انہی کے بھلے کے لیے انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں، اور بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ضرور سیدھی راہ سے کترائے رہتے ہیں۔